السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بالآخر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کو اگر آپ 3 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ شاندار، جاندار اور تہدار فیصلہ ہے۔ شاندار اس لیے اور جاندار اس لیے کہ سپریم کورٹ پر جو اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا، جس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بیان کی تھی۔ اندرونی طور پر خود سپریم کورٹ کے اندر ساتھی ججز کا جو سپریم کورٹ کے اس بینچ پر مختلف فیصلوں کے ذریعے اثر انداز ہو رہے تھے، مختلف اقدامات کے ذریعے اثر انداز ہو رہے تھے، اور بیرونی دباؤ یہ کہ حکومت نے ہر وہ ممکن اقدام اٹھایا کہ کسی طرح سپریم کورٹ کا یہ بینچ بیرونی اثر اور دباؤ قبول کرتے ہوئے اپنے اس عدالتی معاملات سے اس طرح قابو میں آ جائے کہ فیصلہ حکومت کی مرضی کے مطابق ہو، یا ایک مکمل بینچ کی شکل اختیار کر جائے، یا کسی طرح لیت و لال کا شکار ہو۔ مگر سپریم کورٹ نے بغیر کسی دباؤ کو قبول کیے، بغیر کسی اثر کو لیے اپنا شاندار اور جاندار فیصلہ سنا دیا۔ اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تہدار اس لیے ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اکتوبر کی تاریخ منسوخ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی، اور اب الیکشن صرف 13 روز کی تاخیر کے بعد یعنی 14 مئی کو ہونے ہیں، اور یوں سپریم کورٹ نے حکومتی دباؤ اور الیکشن کمیشن کے اقدام کو ایک طرف رکھتے ہوئے دراصل آئین کی روح کے عین مطابق اور آئینی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے قریب سے قریب تر جو تاریخ ممکن ہو سکتی تھی وہ دے دی ہے، اور الیکشن کرانے پر واضح طور پر عدالتی حکم آ گیا ہے۔ مگر ابھی یہ فیصلہ کئی جہتوں سے آنا باقی ہے۔ یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیسے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو دے، اسی طرح مختلف سیکیورٹی کے اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ مکمل سیکیورٹی فراہم کریں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ اس کی رپورٹیں سپریم کورٹ میں جمع کرائی جاتی رہیں، اور اس پر ہم اسی وقت حکم نامہ دیں گے۔ اگر آپ اس آرڈر کے ان الفاظ پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی قومی ادارہ اپنے فرائض ادا کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کا یہی بینچ ان پر توہین عدالت لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تہدار اس فیصلے کو اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا اور اس مختصر سے حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ اگرچہ تفصیلی ابھی فیصلہ آنا ہے اور جس میں زیادہ بڑا گراؤنڈ اور وجوہات موجود ہوں گی، لیکن جب یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اس جملے کے کچھ قانونی امپلیکیشنز بھی ہیں، اس کے کچھ قانونی اثرات بھی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے لیے اس کے کچھ نتائج بھی ہیں۔ مگر آج کے دن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ جب الیکشن کمیشن کے کردار کو آئینی حدود سے تجاوز قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے قانونی اثرات الیکشن کمیشن پر کیا پڑتے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر پر کیا پڑ سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں جب مختلف قومی اداروں کا کردار واضح ہوگا تو ان رپورٹوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے مختصر حکم ناموں کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے اگلے آرڈرز کے ذریعے اس صورتحال کی وضاحت ہو سکے گی۔ لیکن یہ فیصلہ مجموعی طور پر اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ تہدار ہے، اور یہ باقی اثرات کو اپنے اندر آئندہ کے حالات میں حکومتی اقدامات کے حوالے سے ممکنہ جو نتائج ہیں اس کے اثرات کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ میں آج سپریم کورٹ کے فیصلے اور ورڈکٹ پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے آپ پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میرے پیش نظر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے، اور آئندہ کے وہ حالات و اقدامات ہیں جو حکومت اٹھا سکتی ہے اور جو اس کے اثرات کے حوالے سے پاکستان کے قومی منظرنامے کو دھندلا بھی کر سکتے ہیں یا اجلا بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حکومت کو لے لیجئے۔ موجودہ حکومت جو انتہائی کمزور بے ساکھیوں پر کھڑی ہے اور 13 جماعتی اتحاد کے ساتھ اس وقت حکومت کر رہی ہے، مگر 13 جماعتوں کے اس اتحاد کے باوجود اسے اصل طاقت پس پردہ قوتوں کی حاصل ہے۔ ان 13 جماعتی اتحاد کو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے سب سے زیادہ زد پہنچائی ہے،
اور سب سے زیادہ یہ 13 جماعتی اتحاد خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ یہ 13 جماعتی اتحاد جو حکومت کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب مختلف قسم کی آرا میں بٹا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت بنیادی طور پر 2 جماعتوں کی سب سے زیادہ بالادستی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ 2 جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کی اولاد ہیں، سب سے زیادہ عدلیہ کے خلاف گرج برس رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب سب سے زیادہ عدلیہ پر گرج برس رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب نے ہر وہ لفظ جو انہیں یاد تھا سپریم کورٹ کے خلاف استعمال کیا، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو لکھ کر دے دیا گیا سب کچھ انہوں نے اب تک بول دیا ہے۔ گویا ان دونوں کے لغت کے جو ذخائر ہیں وہ سارے ہی سپریم کورٹ کے خلاف استعمال ہو چکے ہیں۔ مختلف ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر توہین عدالت بنتی ہے، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی ظاہر ہے اس کی ہمیں باز گشت سنائی نہیں دے رہی کہ کیا توہین عدالت کی مختلف کارروائیاں جو حالیہ دنوں میں ہم نے مختلف جماعتوں کے رویے دیکھے ہیں اس پر شروع ہو سکتی ہے یا شروع ہوں گی۔ لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز سب سے زیادہ سپریم کورٹ کے خلاف گرج برس رہے ہیں۔ ہم واضح طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ اثر دیکھیں گے کہ ان 2 جماعتوں کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ قدر ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے، اور ان کے اندر اختلاف کی ایک پرچھائی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ یہ محاذ آرائی ان 2 جماعتوں کے لیے شاید فائدہ مند ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد اس 13 جماعتی اتحاد کے اندر اختلافات کی کوئی خلیج قائم ہونا یا اختلاف کی کوئی درار نظر آنا بعید از قیاس نہیں ہوگا۔ یہ پہلا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہم پی ایم ایل این کے اندر دیکھتے ہیں۔ پی ایم ایل این چونکہ اس نظام میں زیادہ اہم مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں وہ اس حکومت کو زیادہ اون کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ملک میں وہ پی ایم ایل این کو پہنچایا ہے، اور ان کے قوت کے مرکز یعنی پنجاب سے پی ایم ایل این کو مکمل طور پر کھدیر دیا ہے۔ لہٰذا پی ایم ایل این اپنا حریف اول اور حریف ازلی عمران خان کو سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں۔ اس فیصلے کا بینیفٹ چونکہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے اور اس کا نقصان نقد نقصان پی ایم ایل این کو پہنچ رہا ہے، لہٰذا پی ایم ایل این سب سے زیادہ اس فیصلے سے متاثر ہوتی ہے۔ مگر پی ایم ایل این کے اندرونی معاملات کیا ہیں؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کچھ معاملات میں اپنے بڑے بھائی سے کچھ اختلافات رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس اختلافات کا تذکرہ موجودہ مرکزی ذرائع ابلاغ کے دھارے میں نہیں ہوتا، اور مین اسٹریم میڈیا جو موجودہ حکومت کے ساتھ اصل میں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف فریق ہے، لہٰذا مرکزی ذرائع ابلاغ کے دھارے میں آپ کو جو مباحث نظر آتے ہیں وہ تمام کے تمام مباحث بہت زیادہ انجینئرڈ ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ لیکن اصل خبریں جو جانتے ہیں وہ یہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ معاملات میں فاصلے پر ہیں۔ کیا شہباز شریف صاحب نواز شریف کی ایما پر یا مریم نواز کی خواہش کے عین مطابق سپریم کورٹ کے خلاف سب سے بڑے محاذ کی قیادت کریں گے؟ اس کے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی بن سکتے ہیں، اور عدالت کا ایک اثر ان پر واضح طور پر پڑ سکتا ہے ان کے سیاسی مستقبل پر۔ تو کیا شہباز شریف صاحب یہ گوارا کر لیں گے؟ اس حوالے سے آج بہت سارے باخبر لوگ بہت ساری گفتگو کرتے نظر آئے، اور وہ آپس میں سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب بہت سارے معاملات میں ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج جو وفاقی کابینہ کا فوری اجلاس ہوا، انہوں نے اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس کی تنہا ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر کچھ اور رہنما بھی ہیں جو عدلیہ کے ساتھ اس محاذ آرائی کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی اگر الیکشن کرا دیا جائے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنے والا، لہٰذا وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ایک ہاری ہوئی لڑائی ہے، اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس موقع پر اس کھیل سے باہر نکل جائیں اور قومی معاملات کو اپنے فطری دھارے میں بہنے دیں۔
یہ رہنما اگرچہ مرکزی ذرائع ابلاغ پر آ کر کچھ کہنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنی نجی محفلوں میں وہ یہ بات کھلے عام کہہ رہے ہیں اور ان زیادتیوں کو بھی مان رہے ہیں جو موجودہ بندوبست سے اس وقت اس نظام کے حوالے سے جاری ہیں۔ تو پی ایم ایل این کے اندر اس فیصلے کے بعد یہ جو آوازیں ہیں یہ قدر توانا ہوں گی، اور ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح طور پر اپنا جادو جگائے گا۔ اس معاملے کا ایک تیسرا پہلو ہے اور سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو پہلا رد عمل آئین پسندوں کا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں نظریہ ضرورت دفن ہو گیا۔ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ آپ مختلف بہانے بنائیں، آپ سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں اور آئینی تقاضے کو پورا نہ کریں، آپ خزانے کا اور پیسوں کا بہانہ بنائیں اور آپ انتخابات کے اس آئینی تقاضے سے روگردانی کریں جو آئین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ نظریہ ضرورت کا عفریت تب اٹھتا ہے، تب جاگتا ہے جب آپ کے پاس مختلف ہیلے بہانے ہوں۔ تو آج نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے۔ عدالتوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی روح پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک فقرہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ چاہے آسمان زمین پر گر جائے وہ آئین کی روح کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آسمان کے زمین پر گرنے کا مطلب کیا ہے؟ محاورے میں یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ خطرات کوئی بھی ہوں، کسی بھی نوع کے خطرات ہوں، وہ آئین کی صراط مستقیم پر چلیں گے۔ سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ چاہے اپنے ماضی کے حوالے سے آپ ان پر جو بھی کہتے ہوں، لیکن انہوں نے اپنے حالیہ فیصلے میں آئین کی صراط مستقیم پر چلنے کا اپنا عزم واضح کیا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مقتدر اشرافیہ کے کھیل سے باہر نکل کر آئین کی سربلندی کا ایک عمل کر دکھایا ہے۔ تو اگر آپ اس پورے معاملے کا جائزہ لیں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک طرح سے فاصلہ پیدا ہوا ہے۔ یہ پہلو سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کو ماضی کی عدالتی پوری تاریخ سے ممتاز کرتا ہے، اور میں اس معاملے کو اگر سپریم کورٹ کا یہ بینچ صبر و استقامت کے ساتھ اس پورے معاملے کو آئین کے تقاضے کے مطابق عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں اس حوالے سے جوڈیشری کی جو تحریک تھی اس میں جسٹس افتخار چودھری کے کردار سے زیادہ بڑا کردار اس کو سمجھوں گا، اور وہ اس لیے کہ جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ تھا، اور جنرل پرویز مشرف کو رخصت کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جسٹس افتخار چودھری کے کندھوں کو تھپتھپاتا رہتا تھا اور ان کو مختلف قسم کی ہلاشیری دیتا تھا، ان کو ایک پروگرام دیتا تھا۔ یہ بات ہمیں جوڈیشری کی اس تحریک کی کامیابی کے بعد پتہ چلی، اور ہم اس پورے معاملے سے جب آگاہ ہوئے تو پاکستان کے قومی اور صحافتی منظرنامے میں بہت سے لوگ اس پوری تحریک کے اندر اپنے استعمال ہونے پر نادم بھی تھے، لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں معاملہ وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے وہ ہر طرح کے دباؤ کا سامنا کر رہا تھا، اور انہیں کوئی ہلاشیری نہ ہونے کے باوجود، کوئی تھپکی نہ ہونے کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس پورے معاملے میں وہ کر دکھایا جو آئین ان سے تقاضا کر رہا تھا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا اور سیکیورٹی کے حوالے سے جس قسم کی تنبیہ کی جا رہی تھی اس کا اثر بھی سپریم کورٹ نے نہیں لیا۔ یوں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی بالواسطہ طور پر سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ اس معاملے میں ممتاز ترین رہا۔ اب ہم یہاں ضمنی طور پر ان دانشوروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ماضی میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کی اپنی ایک چھوی بناتے رہتے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کا تاثر دیتے ہوئے یا اس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سیاسی رائے دیا کرتے تھے۔ مگر آج دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ تمام دانشور جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کا اپنا چہرہ رکھتے تھے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں، اور بالواسطہ طور پر وہ اپنا پورا وزن اسٹیبلشمنٹ کے پرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ان کا وہ کردار ٹھیک تھا یا یہ کردار ٹھیک ہے؟ وہ آخر کس سمت میں تاریخ میں کب کس بہاؤ میں رہے ہیں؟ اگر آپ زیادہ گہرائی سے اس کا جائزہ لیں تو یہ دانشوروں کا وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ اپنے کردار کو برائے فروخت رکھتا رہا ہے۔ تب
انہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کے حوالے سے کچھ قوتیں استعمال کرتی رہی اور وہ اس کے لیے اپنی نقد قیمت وصول کرتے رہے، اور آج جب وہ یہ کر رہے ہیں تو وہ کہیں اور سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ گویا وہ اپنا کردار چاہے ماضی میں ادا کرتے رہے ہوں یا اب ادا کرتے رہے ہوں، دراصل اپنے کردار میں برائے فروختی تھے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آئندہ کے اثرات و حالات کا جائزہ لیں تو یہ واضح ابھی نہیں ہے کہ حکومت اس پورے معاملے میں ہموار طریقے سے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے دے گی۔ ظاہر ہے شہباز شریف کی حکومت جو بنیادی طور پر 13 جماعتوں کا ایک گھٹ ہے، وہ مخالفتوں کے باوجود اور اپنی اندرونی تقسیم کے باوجود نواز شریف اور زرداری کا سب سے زیادہ اثر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس 3 رکنی بینچ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، اور وہ شہباز شریف سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 1997 میں جس عدلیہ کی تقسیم کے مرتکب ٹھہرے تھے، کم و بیش وہی کردار شہباز شریف صاحب موجودہ عدلیہ کے حوالے سے کریں۔ ان کے لیے اس حوالے سے زمین زرخیز ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے سے ہی کچھ ججز ایسے موجود ہیں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف کوئی بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ لہٰذا اس عدلیہ کی تقسیم کا اندیشہ موجود ہے اور یہ لڑائی آگے بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق اپنا کردار ادا نہ کرتے ہوئے انتخابی عمل کو مشکل سے مشکل بنائے رکھے۔ آج بھی یہ بات کھلے بندوں کہی گئی کہ انتخابی عمل انتہائی دشوار ہے، اس لیے کہ وفاقی حکومت اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ مختلف روڑے اٹکا سکتی ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی جو مشینری ہے وہ حکومت اور الیکشن کمیشن ہی ہے، وہ قومی ادارے ہی ہیں۔ لہٰذا یہ خدشہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر حکومت عمل درآمد نہ ہونے دے، لیکن اس کے باوجود یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تاریخ میں اس لیے جگمگاتا رہے گا کہ اگر حکومت اس فیصلے سے روگردانی کرتی ہے اور اس کے عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں عدالتی جو فیصلہ ہے وہ ان قوتوں کے خلاف توہین عدالت کی صورت میں آ سکتا ہے اور اس کے اثرات ہماری تاریخ پر بہت دیر تک پڑتے رہیں گے۔ لہٰذا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے مستقبل کے خد و خال کو سنوارے گا اور ہمارے مستقبل کے منظرنامے کے بہت سے رنگ بھرے گا۔ یہ فیصلہ ہمیں یہ واضح کر دے گا کہ آئندہ کا جو ہمارا مستقبل ہے وہ آئین کی بالادستی کے حوالے سے کتنا اہم ہے، اور موجودہ حکومت اور اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی انتہائی اہم اثرات مرتب کرے گا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ابھی بھی بہت سارے سیاسی اقدامات سامنے آنے ہیں اور مستقبل میں ہم مختلف لڑائیاں بھی عدالتی محاذ پر دیکھیں گے، لیکن بہرحال آج اس فیصلے کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آئینی تاریخ کا آج ایک بہترین دن تھا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔